السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلسٹ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ناریل کے تیل کے بارے میں، گری کے تیل کے بارے میں، کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، جو کہ اگر ہم اپنے استعمال میں اگر اس کو لے کر آتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر کون سی ایسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کون سے ایسے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں پر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے آج کا موضوع آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ ناریل کا تیل، جسے عمومی طور پہ گری کا تیل بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں، جو کہ ہم اگر اس کو اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں تو کون سے ایسے یہ طاقت ہمیں مہیا کر سکتی ہے، کون سے اس کے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو گری کا تیل جو ہے یہ عمومی طور پہ خواتین یہ بالوں کے لیے تو بکثرت استعمال کرتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور اس کے فائدے ہیں جو کہ اگر ہم اس کو اگر ہم اس کا استعمال کریں تو فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گری کا تیل ہونا اوریجنل چاہیے، یعنی ایک نمبر آپ نے تیل لینا ہے تو چھان بین ہمیشہ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے یہ چھان بین لازمی کیا کریں کہ یہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے، تین نمبر ہے۔ دیکھیے بنیادی طور پہ جب چیزیں ایک نمبر نہیں ملتی ہیں، نمبر ون کوالٹی کی نہیں ملتی ہیں، تو پھر وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے تھوڑی کوشش کیا کریں، کوشش کرنے سے کچھ نہ کچھ اچھی چیز مل ہی جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گری کا تیل اگر آپ نے آدھ پاؤ یا ایک اسٹان کی مقدار میں اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ یہ بالوں کا اگر آپ کو مسئلہ ہے، بال اگر بڑھتے نہیں ہیں، بال گرتے ہیں، تو یہ آپ تھوڑا سا تیل لے کے آپ اپنے بالوں کے اندر اچھی طریقے سے مساج کریں تو یہ انشاءاللہ ایسا ایسا آپ کے جو بال جو ہیں یہ گرنا بند ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کو یہ جسم کے اندر اگر خشکی ہے، جسم کے اندر یہ کہہ لیں کہ سستی بھی رہتی ہے، خشکی بھی ہے، تو یہی آئل گری کا تیل جو ہے یہ آپ نہانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ پہلے آپ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ نے پورے اپنے جسم کے اوپر یہ گری کا تیل جو ہے یہ جذب کر دینا ہے، تھوڑی تھوڑی مقدار میں لیں، اور یہ بازو اور یہ شولڈر اور یہ پیٹ وغیرہ، کمر وغیرہ، اپنی ٹانگوں کے اوپر اس کو ہلکا ہلکا مساج کر کے آپ اس کو جذب کر دیں۔ اس کے بعد کیا کریں کہ تھوڑی کم از کم ایک دن کے بعد یا ایک دو گھنٹے کے بعد آپ نہا لیں تو یہ جسم کی جتنی یہ سستی ہے، کاہلی ہے، اس کے علاوہ یہ خشکی جو ہے یہ انشاءاللہ اس کو دور کر دے گا۔ یعنی یہ اتنی طاقتور یہ چیز ہے ناریل جو ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عمومی طور پہ یہ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو حلوہ بناتے ہیں یا کھیر بناتے ہیں، اس میں یہ ایک اسپیشل ایٹم کے طور پہ ڈالا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ صرف ایٹم نہیں ہوتا، یہ بلکہ اس کی غذائیت کے اندر مزید اس کی غذائیت کو بڑھانے کے لیے اس کے اندر یہ شامل کیا جاتا ہے تاکہ اس غذا کی غذائیت اور مزید بڑھ جائے۔ تو آپ بھی ایسا کریں کہ اس کو کدوکش کریں، یعنی ناریل ایک لے کر آئیں، اس کو کدوکش کریں، کدوکش کرنے کے بعد آپ اس کی پنیاں بھی بنا سکتے ہیں، یعنی شکر ملا لیں، گڑ ملا لیں یا السی بنا لیں، السی کے اندر یہ ساتھ آپ ناریل کی جو باریک پاؤڈر آپ نے بنایا ہے اس کے اندر شامل کر کے آپ اس کے لڈو بنا کے بھی آپ کھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بہترین فائدہ آپ کو باہر پہنچائے گا۔ اچھا، بات ہو رہی تھی ناریل کے تیل کے حوالے سے، تو آپ اس کو یہ اپنے خاص طور پہ رات کو سوتے وقت اپنے پاؤں کے جو تلوے، پاؤں کے تلووں کے اوپر اگر آپ اس کو لگاتار اس کو مالش کرتے ہیں تو آپ خود بخود یہ نوٹ کریں گے کہ یہ چند دنوں کے بعد آپ کے جسم کے اندر ایک نمایاں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جسم کے مدافعاتی نظام کو بھی بحال کرتا ہے، جسم کو حرارت بہم پہنچاتا ہے، جسم کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کو خوردنی طور پہ یعنی اندرونی کھانے کے طور پہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، کہ آپ نے خالص ایک نمبر یہ گری کا تیل لے کر آئے، اس کو آپ اپنی جب آپ روٹی کھانے لگے تو ایک سے دو چمچ آپ جس طرح ہم دیسی گھی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں تو اس طرح یہ اس کے اندر ایک دو چمچ شکر کے ملائیں اور اپنی روٹی اس کے ساتھ کھا لیں، تو یہ آپ کے جسم کو طاقت اندرونی طور پہ بھی مہیا کرے گا۔ یعنی یہ ایسی طاقتور یہ چیز ہے یہ ناریل جو ہے۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گلیوں محلوں کے اندر وہ ناریل کی کٹی ہوئی ڈلیاں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں، یا پورے ثابت ناریل لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کچی گری کے بھی اپنے فائدے ہیں،
خشک گری کے بھی اپنے فائدے ہیں، اس کے جو آئل ہے، جو اس کا تیل ہے، اس کے بھی اپنے فائدے ہیں۔ اچھا، جو اس کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے، یعنی ناریل اگر آپ فریش ناریل لیتے ہیں تو اس کے اندر سے عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ناریل بیچ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں پانی کی بھر کے رکھی ہوتی ہیں، تو وہ اصل میں پانی جس کو معدے اور جگر کی جتنی گرمی ہے، یعنی یہ اپنے اندر ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے، تو حالانکہ ویسے ناریل گرم ہے، تو لیکن یہ جو پانی جو ہے یہ اپنے اندر ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے۔ جن حضرات کو معدے جگر کے اندر گرمی رہتی ہے، تیزابیت رہتی ہے، پیشاب جل کر آتا ہے، چند دن لگاتار یہ ناریل کا اگر وہ پانی پی لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ان کی یہ جو مسئلہ جو ہے یہ ان کا حل ہو جائے گا۔ معدے جگر کی جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہاں پہ تری پیدا ہو جائے گی، وہاں پہ ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی۔ تو ان جو نیچرل چیزیں جو ہیں ان سے فائدے حاصل کیا کریں، یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور ان کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک نیچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان کے فائدے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔